جزاک اللہ، اتنا خوبصورت حمدیہ کلام، اتنی خوشحالی کے ساتھ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، گفتگو کو تھوڑا سا ہم سمیٹتے ہیں، آج کا موضوع جس پہ ہم اراکین اسلام پہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ بہت خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے 2 رکعت ادا کی، اب سجدہ کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے فرائض میں تاخیر کر دیتا ہے یا پھر کوئی واجب بھول جاتا ہے نماز کا، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا، آخر کے اندر 2 سجدے اور پھر التحیات پڑھ کر پھر وہ سلام پھیرے گا، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اپنے آخری سلام سے پہلے وہ 2 سجدے، آخری سلام سے پہلے، جسے ہم قادہ اخیرہ بولتے ہیں۔ جی۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو چوتھا مرتبہ جب بیٹھیں گے وہ قادہ ثانی، جسے قاعدہ اخیرہ۔ اگر 2 رکعت نماز ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دوسری رکعت کے اندر ہی وہ قادہ اخیرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے التحیات تک پڑھ کر، پورا تحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ التحیات اور پھر درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ، کوئی شخص نماز میں کلیتاً بھول جاتا ہے، اگر پہلی، دوسری، تیسری مرتبہ ہو تو پھر کوشش کریں کہ اسے دہرا لیں، لیکن اگر انسان کی عادت بن جائے کہ بھول جانا، نماز میں اکثر بھول جاتا ہے، تو پھر آپ دل میں تحری کریں، یقین کریں کہ آپ کس نماز کے رکن میں ہے، اور دل جہاں پر آپ کا ٹک جائے، دل پہ یقین ہو جائے، تو پھر اسی طریقے سے کر لیں، اللہ تبارک و تعالی مقبول فرمائے گا۔ صحیح۔ اچھا، بعض اوقات یہ خیال ستاتا رہتا ہے، علامہ صاحب، یہ خیال ستاتا رہتا ہے، آپ نے وضو بھی کر لیا ہے لیکن آپ کو یہ پاکیزگی کا احساس نہیں اس طرح سے ہوتا، آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ادھوری ہے، کوئی چیز نہیں مکمل ہے، شاید میں پتہ نہیں اب، تو ایسی صورتحال ان وسوسوں کے آنے کا کیا علاج ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، اس کا علاج یہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ اگر تم بھولتے ہو تو جس پہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو انتہائی مطمئن کرنے کی حد تک، اسی طرح سے وضو کا ہے کہ وضو میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ نے یقین کی حد تک پہنچنا ہے کہ میں کہاں تک کر سکا، اور میں یقین کروں کہ میرا مکمل میری طہارت ہے، میرا مکمل میرا وضو ہے۔ تو یقین کی منزل پہ آپ جب بھی آ جائے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یقین کی منزل پہ آنا۔ اچھا، میں یہاں پر قطع کلامی معاف ایک اور چیز بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نماز میں شامل کرنے کے لیے، اللہ سے لوگ لگانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تغاہو فإن لم تکن تغاہو فإنہ یراک، کہ اس طرح نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، لیکن کمی بصارت اور کوتاہی بصیرت کی وجہ سے اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو تمہارا یہ تو یقین ہو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین کامل ہے۔ اور میں آخری ایک بات اور کہہ دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیتا ہے تو پھر صدا آتی ہے کہ اے بندے، کیا تو نے مجھ سے بہتر کسی کو پا لیا ہے؟ سبحان اللہ، میری جانب توجہ اٹھا کر تو نے مخلوق کی جانب کر دی ہے۔ تو یہ اگر یقین ہو تو پھر انشاءاللہ نماز جو ہے فرحان بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس ایک سوال جو اکثر اٹھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام کے ذریعے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں جیسے ہم کہیں سے گزر رہے ہیں اور پانی کی چھینٹیں آ جاتی ہیں کہیں سے، یا وہ پانی زمین پہ پڑا ہوا ہے، ہمارا پاؤں پڑ جاتا ہے، گاڑی گزر گئی ہے، اکثر لوگ اس میں تجسس سے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ پاک تھا نہیں تھا، نہ کوئی قریب کھڑا ہوتا ہے جو یہ بتا سکے پانی پاک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا جواب دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے۔ آپ مکمل کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں جی آپ دیں۔ دیکھیں، آپ کو جہاں پانی گر رہا ہے، ایک تو وہ پانی کیا ہے، اس پہ آپ کو پتہ لگا کہ گاڑی گھر کی چھت سے گر رہا ہے، بارش کا پانی ہے، یہ ٹنکی فل ہو گئی ہے، وہ پانی ہے۔ اور اگر خاک پہ زمین پہ گر رہا ہے وہ، تو وہاں پر کوئی نجاست تو نہیں ہے، وہ اگر چھینٹے آتے ہیں تو آپ نے ان چھینٹوں کو جھاڑا، اپنا وضو کیا، نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن خدا نخواستہ وہاں کوئی گندگی پڑی ہے تو پھر اس کے گندگی پہ پانی پڑ کے آپ سے لگ رہا ہے تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے ہیں آپ، تو وہ جگہ، محل، وہ موقع وہ دیکھا جائے گا کہ بس ایک میدان سا ہے، اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، نہ کوئی چھت ہے نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پانی کا یقین ہمیں نہیں ہے کہ پتہ نہیں نجاست کا ہے یا نہیں ہے، ایک وسوسہ ہے۔ احتیاطاً یہ ہے کہ اس کو پاک کر لیجئے، احتیاط جہاں تک کر سکتے ہیں، نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے احتیاطاً آپ اگر اس کو پاک کر سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اگر شک ہے طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، حدث اصغر، حدث اکبر، تو اس میں بہت ساری چیزیں وہ اس مختصر وقت میں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن جو فیسس ہوتے ہیں اور جسے پیشاب ہوتے ہیں اور بعض جانوروں کے فضلات ہوتے ہیں، وہ سارے ایک طہارت کبریٰ اس کے لیے درکار ہوتی ہے۔
اور جس طرح فرمایا گیا ہے کہ اگر اتنی ناپاکی لگ جائے کہ جس طرح آپ کا یہ پانی اگر ڈالیں اور اس ہتھیلی کے بیچ میں پانی رک جائے یا 5 روپے یا اب تو بہت چھوٹا ہو گیا بڑا سکہ ادھر آ جائے, اتنی اگر کپڑوں پر نجاست لگ گئی ہے تو اس کو دھو کر آپ صاف کر لیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا وضو بھی نہیں جائے گا, کپڑے بھی صحیح رہے, لہٰذا اس حصے کو دھو لیجئے تو آپ کو طہارت مل جائے گی. لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ کچھ ایسے معاملات چھینٹیں پڑ گئی ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں گندا پانی بھی نہیں آ رہا ہے, کوئی بو بھی نہیں آ رہی, تو اس کے لیے سمپلی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اعضاء کا 3/4, مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ ہاتھ ہے اس کے اتنے حصے پر لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں صاف کر لیں, اس سے کم ہے تو آپ نماز پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی. اچھا, قضاء العمری کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جمعے والے دن یا خاص طور پر رمضان المبارک کے جمعے والے دن یا رمضان المبارک میں کسی دن آپ اتنی رکعت جو ہے وہ اس طرح سے پڑھ لیں تو آپ کی تمام عمر کی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان تمام کی قضاء العمری ادا ہو جائے گی. اس میں کوئی صداقت, کوئی صحت ہے اور کیا طریقہ ہے قضا نمازوں کا؟ قضاء عمری سے متعلق علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک اپنے ذہن میں سوچیں, ایک ٹارگٹ مقرر کریں کہ آپ نے اتنے عرصے تک نمازیں نہیں پڑھی تو کتنی نمازیں ہوں گی. صحیح. تو ایک جگہ پہ متعین کر کے, متعین نہیں ہو سکے گا کیونکہ پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں, تو جتنی بھی چھوٹی ہوں اس حساب سے ہر نماز کے ساتھ اس وقت کی نماز ادا کر لیں. یہ طریقہ ہے قضاء العمری, یہ طریقہ کار ہے. تو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کہ جی آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی قضاء العمری میں چلی جائے گی؟ نہیں, فرض نماز ہے, دیکھیں قضاء, سب سے پہلی بات تو یہ سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی, صحیح, فرض کی قضا ہوتی ہے. صحیح. تو صلاۃ التسبیح وغیرہ جو ہیں یہ نوافل ہیں. صحیح. تو فرض کی قضا ہوگی, اور فرض کی قضا کا طریقہ کار یہ, ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ 4 رکعت ظہر کی. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں مختصر بھی نماز ادا کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ 4 فرض پڑھ لیے, 2 سنت موقدہ پڑھ لی, غیر موقدہ جو ہیں ان کو چھوڑ دیا, 2 سنت پہلے والی چھوڑ دی, 4 فرض پڑھ لیے, 2 سنت پڑھ لی. اب مجھے بتائیے گا وقت کی کمی کی وجہ سے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب آپ قضاء عمری پڑھیں جس طرح مولانا نے کہا تو اس میں یہ کہہ لیں کہ میری پہلی نماز جو فجر کی قضا ہے اس کی نیت میں کرتا ہوں. اچھا. جب بھی آپ کہیں گے اس طرح کہتے رہے, پہلی ظہر کی نماز, پہلی عصر کی نماز, اس طرح قضاء عمری. ہاں, اس میں تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد 2 الفاظ الرحمن علم القرآن خلق الانسان, مختصر آیتیں پڑھ لی, پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ہر رکن میں پڑھ لی, اور پھر قادہ اخیرہ میں اللہم صلی علی محمد کہہ کر تحیات کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا. تو اس طریقے سے قضاء عمری آپ پڑھ لیجیے. اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا تھا کہ میں اپنے ذہن سے نکل گیا, میں نے آپ سے جو بات کی ہے, ہاں فرض پڑھ لیتے ہیں لوگ, سنت موقدہ ادا کر دیتے ہیں, غیر موقدہ جو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. 4 فرض 4 سنتیں, 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل ہے نا, تو 4 سنتیں رہنے دیں گے, 4 فرض پڑھ لیں گے, 2 سنتیں پڑھ لیں گے. ایسی جو نماز ادا کی جاتی ہے, میں آپ سے بتاؤں کہ فرض نماز کے علاوہ کچھ واجبات ہیں وہ لازم ہیں, ان کی قضا بھی نکلتی ہے, لیکن جو سنن ہے اس میں سنت موقدہ کا بڑا اعلیٰ معیار ہے. سنت موقدہ ہم اس نماز کو کہتے ہیں جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی. لہذا امتی کو چاہیے کہ سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں, اور یہ اصل میں فرائض میں جو کمی اور کجی رہ جاتی ہے اس کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. سنت غیر مؤکدہ بھی کوشش کریں پڑھیں, لیکن اگر کہیں جلدی جانا یا کچھ اور ہے تو اس صورت میں آپ تخفیف کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ مستقل اسے ترک کر دیں, سنت غیر موقدہ, یعنی فرض, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں, فرض کے بعد جو سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں. فرض کے بعد والی پڑھ لیتے ہیں سب لوگ ضرور, لیکن پہلے والی عموماً لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جن لوگوں کا یہ روش طریقہ مستقل ہو وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی نماز میں تو کوئی مستقل اچھے کاموں کو چھوڑنا یہ شریعت کو مقصود نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ہم اسے گناہگار نہیں کہیں گے, ہم خلاف اولا اسے کہیں گے, اور یہ کہیں گے کہ یقیناً اسے پڑھنی چاہیے, لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہو گئے. بالکل صحیح. ایک نقطہ میں یہاں پر ایک دن دینا چاہتا ہوں, میں ابھی جہاں یہ بات عبادت کی ہو رہی ہے ساری, وہاں پر ایک نقطہ, یہ چیز بڑا امپورٹنٹ ہے. جناب علی علیہ السلام سے کسی نے اسی عبادت کے بارے میں سوال کیا, تو نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم جو یہ عبادتیں ادا کر رہے ہیں, یہ تسبیحات ادا کر رہے ہیں, یہ قبول بھی ہو رہی ہیں, ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو کیا نقطہ دیا میرے مولا نے, کہتے ہیں اگر تمہارا کل اور تمہارا آج اس کل سے بہتر ہوتا جا رہا ہے, تم نے کل یہ 4 نیکیاں کی تھی, آج تمہاری نیکیاں 6 ہو گئیں, تم نے وہ عبادات کل جو 6 کی تھی آج وہ 8 ہو گئیں, جیسے جیسے تم اپنے آپ کو جو ہے عبادتوں میں اور اخلاق میں اور معرفت میں, تسبیحات میں, محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان میں اگر تم اپنے آپ کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہو, بہتر انسان محسوس کر رہے ہو,
तो समझ लेना परवरदिगार की बारगाह में तुम्हारी इबादत कबूल हो रही वाह, वाह, है। सही। और अगर तुम पीछे की तरफ जा रहे हो तो ये समझना कि रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे दे सही। दी। मौलाना नजरुल इस्लाम साहब। एक सहाबी से रिवायत है कि एक सहाबी एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे, जानबूझ के उन्होंने वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ठोकर लगे, उन्होंने अपना अंदाज ऐसा इख्तियार किया जैसे ठोकर लगी हो। तो किसी ने अर्ज किया कि हजरत ऐसा क्यों फरमाया, हालांकि आपको ठोकर नहीं लगी थी? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से तशरीफ ले जा रहे थे, उन्हें ठोकर लगी तो मैंने वो अंदाज इख्तियार किया जो उस वक्त हुआ था। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ऐसी अदा जो हादसतन हुई और एक ही मर्तबा हुई, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत और इश्क देखिए कि वो उस अदा को भी अपना रहे हैं। ठीक है। तो फिर हम सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कहते हैं सुन्नतों को हमेशा तर्क करें, तो सही। ये अच्छी जैसे कि बात हज़रत ने नहीं। फरमाया दुरुस्त। खिलाफ औला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जनाब। ब्रेक के लिए रुक जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं।